یورپ میں تنقید کی جا رہی ہے ترکی کی اور ترکی کے صدر کی کہ ایک عمارت جس کا کہ ایک سیکولر تشخص تھا اسے مسجد میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس تنقید کے جواب میں ترکی کے جو قوم پرست ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ پہلی بار نہیں ہے، اس سے پہلے یورپ میں درجنوں مساجد کو چرچ میں تبدیل کر دیا گیا اور اس کی تفصیلات بھی جاری کی گئی ہیں اور کہا کہ یہ عمل سب سے پہلے یورپ میں شروع ہوا تھا۔ اس موضوع میں بات کریں گے، اس کے لیے استنبول سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں فیصل عزیز خان، ممتاز سینئر صحافی ہیں اور ترکی کے ممتاز چینل TRT ورلڈ سے بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فیصل عزیز، یہ بتائیے گا کہ آج کی اس پیش رفت کے حوالے سے کیا ترکی یک زبان ہے اور یقیناً جو شناخت تھی اس سے پہلے آیا صوفیہ کی وہ اب تبدیل ہوئی ہے اور یہ اب وہ میوزیم نہیں رہا جس میں کہ شاید پچھلے سال 38 لاکھ لوگوں نے اس کا دورہ کیا تھا اور اس سے محظوظ ہوئے تھے؟ جی کامران صاحب، کچھ مخالفت تو یہاں دیکھی گئی جو سیکولر حلقے ہیں یہاں پہ ان کی جانب سے اس اسٹیپ کی صدر اردوان کے، لیکن اگر آپ عمومی طور پہ دیکھا جائے جیسا کہ آج نظر بھی آیا کہ 3.5 لاکھ افراد جو ہے نماز جمعہ کے لیے وہاں موجود تھے، تو براڈلی اس معاملے میں ترک لوگ متفق نظر آتے ہیں، لیکن ہاں کچھ حلقوں میں چھوٹی موٹی مخالفت اس کی موجود ہے۔ یہ قدم ہوا اور یا جو شناخت صدر طیب اردوغان نے اپنی اور ترکی کی بنائی ہے، دنیا کو یاد دلانا چاہتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ دنیا بھولے سلطنت عثمانیہ کی شان و شوکت، اس کا جاہ و جلال، اور ظاہر ہے کہ ترکی کا ایک امیج جو ہے وہ دنیا میں خاص طور پہ اسلامی دنیا میں بلڈ ہوا ہے، اور اس میں یہ جو سافٹ پاور جس میں کہ ابھی ہم یہ ارطغرل وغیرہ جو سیریز دیکھ رہے ہیں، یہ سب اس کا ایک حصہ لگتا ہے۔ دنیا کو یاد دلانا چاہتے ہیں جو سلطنت عثمانیہ کی شان و شوکت اور جاہ و جلال ہوا کرتی تھی۔ جی بالکل، اس میں کامران صاحب کوئی شک نہیں ہے، اور صدر اردوان اس کا اظہار بھی کئی مرتبہ کر چکے ہیں، اور نظریاتی طور پہ وہ سلطنت عثمانیہ یا جو عثمانی خلفاء اور جو حکمران تھے ان سے نظریاتی طور پہ وہ متاثر ہیں، اس نظریات کو جو مذہبی رجحانات ہیں ان کو وہ فالو کرتے ہیں، اور جو سیکولر ٹرکی اور ماڈرن ٹرکی کے بانی مصطفیٰ کمال اتا ترک ہیں ان کی نظریات کے وہ حامی نہیں ہیں، اور یہ بذات خود یہ سٹیپ بھی ایک بہت بڑی اس کی نشانی بھی ہے اور کامیابی بھی ہے ان کی، کہ جو سیکولر ون پارٹی ٹرکی ہوتا تھا جب ریپبلک بنی تھی ورلڈ وار کے بعد، اس کی اب جو اس وقت کے سٹیپس تھے جو سیکولرائزیشن کے، وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور اس میں صدر اردوان جو ہیں وہ اس بات کا کھلے عام اظہار بھی کرتے ہیں، الیکشن کے دوران بھی کہہ چکے ہیں، اور ان کے نظریات بالکل یہ بات آپ کی درست ہے کہ جو سلطنت عثمانیہ کے حکمران تھے ان کے وہ پیروکار ہیں، اور وہ اس چیز کو یاد بھی دلانا چاہتے ہیں، اور ہر لحاظ سے بہت ساری چیزوں سے جس میں ڈرامے بھی شامل ہیں اور ان کے اپنے بیانات اور اس قسم کے سٹیپس بھی شامل ہیں جیسے آج ہوا، تو وہ بالکل اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ وہ جو لاسٹ آپ کو کہیں گولڈن پیریڈ کہہ لیں، جو ترک ماضی اور مسلمانوں کا جو ایک گولڈن پیریڈ ہوتا تھا اس کی یاد کو تازہ رکھنا چاہیے۔ تو یہ یقیناً آخری قدم نہیں ہوگا اس یاد کو تازہ رکھنے کی جانب؟ جی بالکل، اس میں تو کوئی بالکل جو ہے شک نہیں ہونا چاہیے کہ صدر اردوان، اور ایک بہت اہم بات ہے کہ وہ اس معاملے میں جب ان کو کوئی سٹیپ لینا ہوتا ہے تو وہ ان کو اس بات کی بھی پرواہ نہیں ہوتی کہ انٹرنیشنل پاورز اور دوسرے ملک اس معاملے میں کیا کہیں گے۔ وہ یہ ہمیشہ اس معاملے میں بھی ان کا یہی کہنا تھا کہ ترکی ایک آزاد ملک ہے، ایک ساورن سٹیٹ ہے، جو کچھ ہوگا وہ ترکی کے عوام جو ہے ان کی خواہشات کے اور اس کی حکومت کی خواہشات کے مطابق ہوگا۔ اور آج اگر آپ دیکھیں جو نماز بھی جمعے کی ادا کی گئی اور جو ریاکشن تھا، جس طرح لوگ جمع ہوئے کہ مطلب 12 بجے کے قریب نماز سے تقریباً 1.5 گھنٹہ قبل اعلان کرنا پڑا تھا کہ اب مزید گنجائش نہیں ہے تو لوگ مت آئیں، تو یہ کافی حد تک نظر آ گیا کہ لوگ بھی اس فیصلے سے خوش ہیں، اور جو ان کے اس قسم کے سٹیپس ہوں گے مزید، وہ صدر طیب اردوان جو ہے وہ لینے سے چکیں گے نہیں، بالکل وہ سٹیپس اس قسم کے لیتے رہیں گے، یہ بات تو بالکل کلیئر ہے۔